واقعی کوئی ایسا پیغام ہے جس میں پتہ چلے کہ ہاں یہ یکجہتی ہو رہی ہے؟ دیکھیے پراج صاحب، دو باتیں ہیں. ایک تو ہم امیر صاحب نے جو اس طرح بات کی بالکل صحیح ہے، آئین کے آرٹیکل 257 میں بھی ہے اور یونو کے قرارداد میں بھی ہے. لیکن ہماری ریاست نے 70 سال میں نہیں مانا تھا. ہمارے ریاست نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا حصہ مانا تھا، پاکستان کا حصہ مانتے رہے. پہلے بار ایک وزیر اعظم نے جا کے کشمیر میں یہ بات کی، علم کی یہ ایک آئینی بات ہے، لیکن پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی. دیکھیں 70 سال، مجھے تو علی محمد صاحب کی اس بات پہ کہ 70 سال تو اس بیچارے مار کا کے ان کا اشر ہو گیا. بس صرف ہم یہاں سے حوصلہ دیتے رہتے ہیں کہ جی حوصلہ ہے، بس آپ لڑتے جائے. ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ بلکہ یہی بات دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ یہ باقی باتیں چلو کسی کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، لیکن وزیر اعظم جا کے کشمیر میں تقریر کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ میں بھائی اس وقت تو کشمیر کی بات ہوتی، جس طرح امیر صاحب نے کہا اس وقت سارے فوکس تو کشمیر پہ ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں میں تمہیں انارو نہیں دوں گا، الٹ جاؤ، اس طرح ہو جاؤ اس طرح ہو جاؤ. تو جب ایک ملک کا وزیر اعظم یہی زبان استعمال کرتا ہے، جب آپ کی یہ باتیں تو سارے میڈیا میں دنیا میں جاتی ہیں، آپ یہی کہتے کہ ہم دنیا کو قائل کر دیں گے، تو دنیا کو تو آج تک قائل نہ کر سکے، بلکہ ان کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. اور وہ جب وہاں سے آتے رہے امریکہ سے تو آپ نے جا کے ہار پہنا دیے کہ ٹرمپ نے پتہ نہیں کیا ہمیں وہاں سے کوئی اتنا بڑا تحفہ دیا تھا کہ جب ہم عمران خان صاحب آ رہے تھے تو یہ ہمارے وزیر صاحبان جا کے اس کو ہار پہنا رہے تھے. کیا اسی 5 دن کے بعد اسی ٹرمپ کے ہوتے ہوئی وہی مودی نے ہمت کی اور وہ 5 اگست 2019 کے اقدامات لے لیے. زاہد خان صاحب، عدالت نے ایک اور بھی بات کی. اکثر چھوٹے صوبے کہتے ہیں کہ جی ہمیں دھکیلا جا رہا ہے یا مشرقی پاکستان سے سبق سیکھنا چاہیے. آپ بھی میرے پروگرام میں بار بار یہ بات کر چکے ہیں، لیکن کل عدالت نے یہ کہا کہ پنجاب کے عوام کو حقوق سے محروم رکھ کر مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیے شوکت طاہر صاحب، عرصہ دراز سے جب پاکستان بنا تھا 1947 سے، تو بنگالی غدار تھے، سندھی غدار تھے، بلوچی غدار تھے، پختون غدار تھے. اس میں تو رائے تھے نہیں. ابھی پہلے بار مجھے پہلے بار یہ لگا کہ جب بھی آپ کے جامعہ میں جلسہ ہوا تو آپ کے کتنے لوگوں کے خلاف غداری کا پرچہ درج ہوا. یہاں تک کہ آپ کے آزاد کشمیر، جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کی پرائم منسٹر کے خلاف بھی غداری کا پرچہ درج ہوا. تو یہ کس نے کیا تھا؟ کیا یہ ہندوستان نے پرچے درج کروائے تھے؟ یہ ایسی باتیں ہیں صرف ہم لیکن اس غلطی کا اعتراف تو اعجاز شاہ صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہوا. یہ جب ساری دنیا میں ایک بات پھیل گئی کہ جی غدار پنجاب میں بھی پیدا ہوئی، جو آج آپ کے دیکھیں سپریم کورٹ نے کل 2-3 باتیں کی اور بالکل صحیح کی. اگر ہم ہندوستان کو کہتے ہیں کہ مودی نے پابندی لگا دی میڈیا پہ، انٹرنیٹ بند کیا ہے، تو آپ کے کل جب آپ کے جرنلسٹوں سے پوچھا تھا جسٹس نے کہ بھئی آپ بتائیں کہ یہاں پہ میڈیا آزاد ہے، تو سب نے خاموش ہو کے بیٹھے. جب سب کو پھر دوبارہ کہا کہ جی آپ کہہ دیں کہ ابھی آپ لوگوں کو آزادی ملے، ہونے کا نہیں، پھر سب نے اس کے نفی کیا. تو اگر آپ کے ملک میں ایک جمہوری حکومت، جس کو ہم تو سلیکٹر کہتے ہیں، سلیکٹر حکومت قدغن لگاتے ہیں آپ کی میڈیا پہ، آپ کی زبان بندی کرتے ہیں، آپ کے سارے جو رائٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں. لیکن مودی کے اقدامات کے بارے میں صرف ہم پاکستانی تو نہیں کہتے. ریحانہ گلوکارہ ہے وہ کہہ رہی ہے، مینا ہیرس وہ وائس پریزیڈنٹ کی نیس ہے وہ کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے اس بارے میں. تو میں تو شوکت پراجا صاحب میں اس کی صفائی نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا کیا صورتحال ہے. ان کا تو ہے، وہ تو ساری دنیا بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے اپنی جو سپریم جوڈیشری ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی میڈیا آزاد ہے؟ آپ کی کوئی میڈیا آزاد؟ ایک اینکر اگر حکومت کے خلاف بول لیتا ہے تو آپ کے ہاؤس کو والے کو بلاتے کہ یا تو اس کو نکال دو یا یہ حکومت کے فیور میں باتیں کرے. اگر یہ نہیں کرتے تو یا تو اینکر کو پارے کر دیتے یا رپورٹر کو پارے کر دیتے یا اس چینل کو. بہرحال زاہد خان صاحب 70-80 پروگرام روزانہ چلتے